बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट में जो एग्रेसिव स्पीच की है वो मुस्तकबिल के खतरनाक और खौफनाक इशारे जिनकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी एक ऐसी स्पीच जिसका मैं जिक्र करने जा रहा था और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने आसान कारोबार प्रोग्राम के इजरा की जो तकरीब से खिताब करते हुए बातें की हैं उसमें उन्होंने अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाया और इशारतन बात की, किसी का नाम नहीं लिया। उसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरा मामला यह है कि फैज हमीद साहब इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही हैं और वो आखिरी कील कौन सा है उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर एक तरफ हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी की और एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हद पे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से गिला किया कि आप इस हुकूमत को लेकर आए और आपने इस मुल्क के ऊपर इस हुकूमत को जो है वो नाजल कर दिया अवाम के ऊपर। अब अवाम जाने और आप जाने। उन्होंने तो इशारतन ये बात की है और उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजेस हैं, जिस तरह पेशावर के अंदर आपको पता है कि केपी के जो सूबा है उसके अंदर जो इस वक्त हालात हैं और जो कबायली जिरगे हैं उनके हवाले से उन्होंने तफसीलन बात की, तफसीली जो है वो कौम के सामने अपना बयानिया रखा बतौर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की हैसियत से जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। जो वजीर कानून है उन्होंने फजलुर रहमान साहब को एक ताना दिया है और वो किसी हद तक उन्होंने बात ठीक भी की है कि जिस तर्ज अमल की जमहूरी तर्ज अमल की मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं और वो हुकूमत को कह रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ अपना जमहूरी तर्ज अमल जो है उसको असल मानों में दिखाएं, तो उसके ऊपर वज़ीर कानून ने कहा कि ये तो इस लायक नहीं है। और जब हम असेंबली के अंदर बैठकर किसी मामले पर डिबेट कर रहे होते हैं या कोई सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ इजलास का बाइकआउट करके चले जाते हैं। ये लोग इतने प्रोफेशनल हैं, ये लोग इतने जो है वो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ बैठे हैं कि ये लोग हमारी बात को सुनना तक गवारा नहीं करते। उन्होंने वज़ीर कानून ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्पीच खत्म होने के बाद इसके ऊपर बात की, इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो तकरीर की है कौमी असेंबली के अंदर, उस हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मौलाना ने कहा कि इस वक्त कोई सिविल अथॉरिटी मौजूद नहीं, सुनने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त कोई सिविल अथॉरिटी मौजूद नहीं और वजीर आजम को अफगानिस्तान जाने वाले जिरगों का इल्म तक नहीं। वो कह रहे हैं वजीर आजम बिल्कुल इस हवाले से लाइलम है। फिर वो कह रहे हैं कि मुल्क सियासतदानों के हवाले करके इन्हें बात करने दी जाए। हुकूमत तस्लीम करे कि दो सूबों में इसकी रेट नहीं। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं। एस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है, हुकूमत को बंद कमरों में किए गए फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ नाम की है, फैसले एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और बंद कमरों में हुकूमत बैठ के अंगूठे लगा रही है। फिर वो कहती है कि हुकूमत जो है वो बंद कमरों में बैठकर जो है वो अंगूठे लगा रही है। फिर उन्होंने कहा कि केपी के और बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों में पुलिस चेक पोस्टें खाली कर चुकी थी, अब फौज भी खाली कर चुकी है। फिर वो कह रहे हैं कि बलोचिस्तान के 6 से 7 अजला ऐसे हैं जो आजादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा इनकी दरखास्त मंजूर कर लेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है फजलुर रहमान ने। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के 6 से 7 अजला ऐसे हैं जो आजादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा इनकी करारदाद मंजूर कर लेगा। फिर वो कह रही है इनकी दरखास्त मंजूर कर लेगा। फिर वो कहते हैं कि सूबाई असेंबलियां अवाम की नुमाइंदा नहीं, कोई वज़ीर आज़म का सामना करने की पोजीशन में नहीं, इन इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पार्लियामान को जायज तस्लीम नहीं करता और ना करूंगा। अब फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं ना कि ये पार्लियामान बिल्कुल भी 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर पार्लियामेंट है, यही फजलुर रहमान साहब के बारे में पाकिस्तान के जय्यद साफियों का कहना है कि ये हुकूमत के कोटे पर ऑपोजिशन का हिस्सा है। इन्हीं फजलुर रहमान साहब ने 26वीं यानी तरमीम में इस हुकूमत को वोट दिया। इन्हीं फजलुर रहमान साहब ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर अपने मुतालबात इस हुकूमत से मनवा लिए। यही फजलुर रहमान साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे। यही फजलुर रहमान साहब जो है मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक इक़्तिदार का मजा लेते रहे और अब वो कह रहे हैं कि जी मैं इस पार्लियामान को जायज तस्लीम नहीं करता।
ان کا یہ کہنا بنتا ہے، کیونکہ سر ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ دراصل جن سے وہ شکایت کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا، جن کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھے انہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، اور جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن کے تمام مطالبات کو سامنے رکھ کر ایک تحریک چلائیں گے۔ سر فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کبھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ فضل الرحمان صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں اور میرے لیے بہت جو ہے نا میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے، لیکن کبھی وہ ایک ٹریک پر نہیں آ سکتے، کبھی وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب کو آج بھی فضل الرحمان صاحب کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ٹو بی آنےسٹ بات کروں، اور فضل الرحمان صاحب کو عمران خان کی شخصیت پر اعتبار نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو سر فضل الرحمان اور عمران خان تو ایک نہیں ہو سکتے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر وزیر قانون نے کہا کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اپوزیشن جو ہے اس کے بینچز کی طرف سے ایک شور شرابہ سامنے آیا، پھر وزیر قانون نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ طرز عمل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ جمہوری طرز عمل اپنائیں اپوزیشن کے ساتھ، پہلے آپ ان کا طرز عمل تو چیک کریں کہ یہ کس طرز عمل کے ساتھ ہم سے بات کر رہے ہیں اور کس طرز عمل کے ساتھ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مذاکرات کے قابل نہیں ہیں، یہ سیاسی جماعت کہلانے کے قابل نہیں ہیں، یہ پھر خیر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بولے جو میں نہیں بولنا چاہتا، انہوں نے کہا کہ یہ اپنی ناجائز اولادوں کو پاکستان کی سیاست پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی ناجائز اولادوں کو لے آتے ہیں، سوشل میڈیا پر انہوں نے کیا ہنگامہ برپا کیا، بہت سی باتیں کی۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے دراصل ایک طرف تو حکومت کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا، اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کو درپیش چیلنجز سے متعلق جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس سے متعلق تفصیلی طور پر خبردار کی ہے کہ قوم خبردار رہے کہ یہ مستقبل میں خطرناک اشارے مل سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے وہ ایک تقریب تھی، آسان کاروبار پروگرام کا اجرا تھا، جس کے تحت عوام کو 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا، یہ پنجاب حکومت کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تقریب سے لاہور میں یہ جو تقریب تھی، اس تقریب سے خطاب کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے اپنے مخالفین کو ایک بار پھر مکافات عمل کا تانا دے دیا، اور دیکھیں مکافات عمل جو ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فور ٹیٹ، یہ سنا ہے نا آپ نے محاورہ، انگریزی کا بہت مشہور محاورہ، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا کہ یار میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، جیسا منہ ویسی چپیڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انگریزی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل اٹل ہے، جو بویا وہ کاٹا، جو بویا وہ کاٹا۔ تو اس وقت جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جو اپنے مخالفین کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کیا، ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ مخالفین اپنے مکافات عمل کے دام میں خود آ گئے، اور ایک اردو کا بھی ایک محاورہ ہے، لو اپنے دام میں صیاد آ گیا، یہ بڑا مشہور جو ہے نا، یہ بھی اردو کا ایک بڑا مشہور فکر ہے، لو اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وقت نے کیسا پلٹا کھایا کہ آج وہ اڈیالہ جیل میں میرے پاس بند ہے، میں نے کبھی ایسی بند کرانے اور ان کے کھانوں پر اعتراض نہیں کیا، یہ وقت جلاؤ گراؤ اور بدتمیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے طلباء کو کہا ہے کہ آپ اپنے مستقبل پر دھیان دیں، آپ اپنی تعلیم اور تعلیم پر توجہ دیں، آپ اپنے جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے، آپ اپنی تعلیم کے حوالے سے خود کو جو ہے اتنا قابل بنا لیں کہ آپ کل کو اس ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں، آپ ہونہار اور عظیم طلباء کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ملک بدتمیزیوں کا، انتشار کا، جلاؤ گراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا، مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ پھر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک پروگرام تھا جس کے تحت پنجاب حکومت نے کہا ہے کتنے خاندانوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اتنے خاندان اس سے مستفید ہوں گے، اور جو بلا سود قرض کی فراہمی ہے، یہ پنجاب حکومت کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا مستقبل میں پتہ چلے گا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت لائلٹی کے ساتھ اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ بطور چیف منسٹر پنجاب کام کر رہی ہیں، اور اگر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہیں، جو اس وقت کارکردگی کے لحاظ سے بہت آگے ہیں،
اور میرا خیال ہے کہ ان کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا. ابھی تک کی جو ایک سال کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ 75 سے 80% قابل تعریف ہے. اس کو 100 میں سے 80 سے 85 نمبر دیے جا سکتے ہیں. پھر دوسرا جو معاملہ ہے, تیسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھنسنے جا رہے ہیں اور فیض حمید صاحب وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے جنوری میں ایک ولاگ کیا تھا, اور اس ولاگ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ایک بہت ہی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں جناب انصار عباسی, دی نیوز کے جو سینئر صحافی ہیں, جنگ اور دی نیوز کے, اور بڑے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں دی نیوز کے. انہوں نے ایک خبر دی تھی اور جنگ نیوز کے اوپر میں نے اس کا کاؤنٹر چیک کیا, اس کو پڑھا, کیونکہ جو صحافی ہوتے ہیں نا ان کے کالمز کو, ان کی خبروں کو جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ضرور پڑھا کریں اور کتابوں کا جائزہ لیا کریں کہ صحافی جو ہیں وہ خبر کو کیسے نکالتے ہیں. تو آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے انصار عباسی صاحب کی وہ خبر تھی جس کا میں نے کاؤنٹر چیک کیا اور اس کو میں نے پڑھا. تو اب پاکستان کے ایک جید صحافی جو ہمارے دوست ہیں, ان کو پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے بتایا کہ فیض حمید صاحب کے کیس کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے اور خان صاحب جو ہیں ان کے گلے میں پھندا فٹ ہو جانا ہے. نہ فیض نے بچنا ہے نہ عمران نے بچنا ہے. فیض حمید صاحب عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گے, کیونکہ سر جو جرائم عمران خان صاحب کے ہیں وہ فیض حمید کے ہیں, جو فیض حمید کے جرائم ہیں وہ عمران خان کے جرائم ہیں. تو فیض حمید صاحب نے بھی نہیں بچنا اور عمران خان نے بھی نہیں بچنا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.